عبادت گزار ہو، شب زندہ دار ہو، پوری زندگی اس کی عبادت کے اندر گزر جائے، اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو پھر اس کی عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رضا اللہ و رضا الوالد، کہ والدین کی رضا کے اندر ہی اللہ کی رضا ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالد، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام حضرت علقمہ تھا، وہ صحابی رسول تھا۔ جب اس کا اخیر وقت آیا، صحابہ کرام کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اس کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ اب صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علقمہ کا آخری وقت ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پتہ کرو کہ کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ جب پتہ کیا گیا تو عرض کی یا رسول اللہ، ہاں اس کی والدہ زندہ ہے، اگرچہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تو اس والدہ کی شان بھی دیکھیں کہ جس کے پاس امام الانبیاء، اللہ کے پیارے محبوب، جس کے پاس خود چل کر تشریف لے جائیں، اس کی کتنی شان ہوگی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود جلوہ گر ہوئے اور جا کے پوچھا کہ بتاؤ کہ علقمہ کا تیرے ساتھ کیا سلوک ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں اس سے بہت ناراض ہوں، اس نے مجھے بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں، دکھ دیے، تکلیف دیے، حضور میں تو اس کو معاف نہیں کرتی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ اور ایک اور صحابی تھے، انہوں نے لکڑیاں جمع کرنا۔ جب جانے کے لیے نکلنے لگے تو بڑھیا نے پوچھا کہ حضور لکڑیاں کیا کرنی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہو تو اس کی سزا دنیا کے اندر بھی جلانا ہے، آخرت کے اندر بھی جلانا ہے۔ تو بڑھیا نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو آگ کے اندر جلتا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، تو پھر روز محشر جہنم کی آگ کے اندر تم کیسے گوارا کرو گی؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور میں نے اپنا سارے حق معاف کر دیے، حضور میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جب اس نے یہ بات کی پھر حضور نے فرمایا کہ جاؤ علقمہ کے ساتھ کلمہ کی تلقین کرو۔ جب صحابہ کرام گئے تو حضرت علقمہ کی زبان پہ پہلے ہی کلمہ جاری تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ والدین کی رضا کے اندر ہی اللہ کی رضا ہے۔ ہمارا کیا رویہ ہے؟ ادھر والدین کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، ادھر درباروں پر جا کر، مساجد کے اندر جا کر جو علماء سے جا کر تلقین کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ کوئی اچھے اسباب پیدا کر دے، اور پیروں کے پاس جا کر ان سے دعائیں التجائیں کرتے ہیں کہ ہمارے اچھے اسباب ہوں۔ تو کیسے اچھے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ سب سے بڑا پیر و مرشد گھر کے اندر موجود ہے، والدین گھر کے اندر موجود ہیں۔ کسی پیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، والدین کی شان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اصل تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ہماری نمازوں کے اندر، ہماری عبادات کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی، لذتیں پیدا ہوتی۔ آپ دیکھ لیں گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، بڑوں کی قدریں پامال ہو گئی ہیں۔ ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات بھی موجود ہوتے ہیں، والدین اپنے گھر سے اس قدر تنگ ہوتے ہیں کہ گھر سے نکلنا ان کے لیے مجبوراً ہو جاتا ہے، اور ایسی بدبخت اولاد اپنے والدین کو گھر سے دھکے مار کے باہر نکال دیتی ہے، اور بیچارے والدین چوکوں کے اندر روڑوں کے اوپر سونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائے کہ جو بندہ نمازی ہو، عبادت گزار ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو، لیکن والدین کا نافرمان ہے، تو پھر اس کی عبادت کا کیا فائدہ ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والا صحابی
ہر وقت حضور کو دیکھنے والا، جس کے مقام کی انتہائی کوئی نہیں ہے، سارے دنیا کی پیر، کتب، ابدال، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے امام، صحابی سے قدم سے اٹھنے والے گرد و غبار کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر اس کا حال دیکھیں کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا جب تک والدہ معاف نہ کرے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو خدا را اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ